سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں. پکھے کم کر دو. کٹ لے سو. سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر. الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ کافی دن بعد میری حاضری ہوئی ہے. دوستو، یہ آج کا ایک خاص سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ شادی کا ایک خاص وظیفہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں اس درود پاک کے بارے میں، اس کا نام ہے درود ناریہ. اس کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ پہلے سماعت فرما لیں، کیونکہ بغیر شرائط کے کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو پھر رجت ہوتی ہے. جب رجت ہو جائے تو پھر کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا، پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر دوست احباب پریشان ہوتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اثر نہیں کرتا. تو دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. انشاءاللہ العزیز اس کے بڑے ہی فائدے ہوں گے. اور چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ حرام کھانے سے بچنا ہے. جو مشکوک کھانا ہو مشکوک سے بھی بچنا ہے، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہی کھانی چاہیے. اور اس کو کرنے کا طریقہ کار بھی میں بتاتا ہوں. اگر کسی نے چلہ کرنا ہو اس کا، تو چلہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے. یہ شرائط مکمل کر لینی ہے. تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر 40 دن تک لگاتار اس درود پاک کو پڑھیں. 40 دن تک لگاتار گوشہ نشینی میں بیٹھنا ہے. اور 5ویں شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزہ بھی ساتھ رکھنا ہے. روزہ لازمی ساتھ رکھنا ہے. اور پھر 40 دن تک اس وظیفے کو کریں. اس کا جناب علی ٹائم مقرر نہیں ہے، لیکن وقت ایک ہی مقرر کر کے تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ کر کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھیں. 1000 مرتبہ روزانہ کی بنا پہ 40 دن تک لگاتار. اور پھر 40 دن تک کرنے کے بعد یہ شرائط یہ مکمل کر لیں انشاءاللہ. اب جو میں نچوڑ بتانے لگا ہوں نا، اس نچوڑ پر غور کرنا. یہ جو میں نے چلے کی بات بتائی یہ اور بات ہے. مکمل اس کو چلہ کر کے پھر ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں انشاءاللہ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف 1 دن کرنا پڑے گا، بس آپ کا کام ہوگا. جہاں چاہیں گے وہیں پہ انشاءاللہ شادی ہوگی. بس صرف 1 دن کا وظیفہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب 40 دن مکمل ہو جائے، 40 دن مکمل کرنے کے بعد
پھر آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں اور اپنا نام لیں، اس کے نام کے اعداد اور اپنے نام کے اعداد مکمل نکال کر، اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے، اعداد مکمل نکال کر پھر اس درود ناریہ کو پڑھنا ہے، جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجهه الکریم وعلى آلہ واصحابہ فی کل لحظۃ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ صرف اتنا درود پاک ہے۔ پہلے 40 دن کا مکمل چلا کرنا، اور اس کے بعد پھر جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں شادی، وہیں اس کے نام کے اعداد نکال کر اور اپنے نام کے اعداد نکال کر صرف ایک رات کرنا ہے، صرف ایک دن، بس۔ دن کو کریں آپ کی مرضی، رات کو کریں، ایک دن میں صرف ایک دن کرنا ہے بس۔ کوئی بھی مشکل کام ہے اس کے علاوہ، کہیں شادی نہیں ہو رہی یا کوئی رشتہ دینا نہیں چاہتا یا آپ لیتے ہیں وہ آگے سے شرائط زیادہ رکھتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں یا کوئی رکاوٹیں ہیں، ہر قسم کے رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ایسا ہے، ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں انشاءاللہ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، چلا کرنے کے بعد جب ایک دن آپ کریں گے، دوسرے دن انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔